السلام علیکم گائز، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی پہلی ویڈیو کا ہی نیکسٹ پارٹ لے کے آئے ہیں۔ 2 ہم لیکچر کر چکے ہیں، اب یہ تیسرا لیکچر ہے جنرل نالج پہ۔ تو ہم یہ تمام لیکچر جو ہے وہ اردو میں ہی ڈسکس کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ وہ ہے چین۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا مطلب دنیا میں سب سے بڑا ملک کون سا ہے۔ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے کون سا شہر بڑا ہے، ایریا کے لحاظ سے کون سا شہر بڑا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ مسلم ممالک میں سب سے بڑا جو ہے وہ پاپولیشن کے لحاظ سے کون سا ملک ہے، ایریا وائز کون سا ملک ہے، اس طرح سے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آسیان کا صدر دفتر کہاں ہے؟ انڈونیشیا میں ہے۔ محنت کشوں مزدوروں کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ یہ کم مئی میں۔ اس میں بھی ہوتا ہے کہ کافی زیادہ عالمی دن منائے جاتے ہیں، تو جو فیمس عالمی دن ہوتے ہیں ان کی ڈیٹس بھی یاد ہونی چاہیے۔ ٹرکس کے ساتھ یاد کرو، کیونکہ ویسے تو ڈیٹ ساری مکس ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون سی ڈیٹ کس کی تھی۔ تو ٹرک بنا لیا کریں، ایک منتھ میں جتنے ہوتے ہیں دن سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں ان سب کی ترتیب میں لکھ لیا کریں، اور اس کو کوئی سی بھی ٹرک بنا کے یاد کر لیا کریں۔ مراکش کا دارالخلافہ کا نام کیا؟ لکھیں۔ مراکش ہے جو اس کا رباط ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ حفیظ جلندری نے لکھا تھا۔ یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ آدم کی چوٹی کس ملک میں؟ سری لنکا میں۔ جہاں پہ آدم کے پاؤں لگے ہوئے ہیں وہاں پر اس کو ہی آدم کی چوٹی کہتے ہیں، اور وہ سری لنکا میں ہی ہے۔ جی ٹی روڈ کس کا مخفف ہے؟ گرینڈ ٹرنک روڈ۔ یہ گرینڈ ٹرنک روڈ ہوتا ہے جسے ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں۔ پہلا ثابت دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے غزل کا پہلا شاعر کون تھا، نظم کا شاعر کون تھا، یہ باقی جو بھی اردو کی تصنیف ہوتی ہیں، کوئی ڈرامے ہوتے ہیں، ان سب کا، ناول کا، یہ ان کے پہلے کون تھے، اور کون سی پہلا ناول تھا، یا کون سی پہلی کتاب تھی، یا کون سی پہلی تصنیف تھی، اس کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی لحاظ سے کوئی پیپر میں کویسچن پوچھے تو ہمیں اندازہ ہو، ہم گیس بھی لگائیں تو ہم لگا سکیں کہ فلاں فلاں ہے تو اس کا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم اپنے جو انر ہوتی ہے مائنڈ، یا جو ہم ایک دوسرے سے میچ کر کے جواب بھی ڈھونڈ سکتے ہیں ایلیمینیشن کے میتھڈ سے، کہ یہ اس کا ہمیں پتہ ہے تو یہ فلاں کا تھا تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی فلاں کا تھا یہ بھی نہیں، 2 آپشن رہ گئے، اب ان میں ہم گیس کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایلیمینیشن کا میتھڈ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم سارے یاد تو نہیں کر سکتے جتنے بھی ہیں، تو کچھ یاد کریں اور ان کو بھی ذہن میں رکھیں۔ علامہ اقبال کی آخری نظم کا نام حضرت انسان ہے۔ اب علامہ اقبال کے بارے میں کافی زیادہ کویسچن پوچھ جاتے ہیں۔ اب ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ تو کافی زیادہ بار پوچھ چکے ہیں، تو اب اگلے پیپرز میں یہ تو پوچھی نہیں جائے گی۔ اب ان کی دیکھا جائے تو نظم پہلی کون سی تھی، وہ کس بک میں ہے، انہوں نے کتنی تصنیف لکھی ہیں، کتنی بکس لکھی ہیں، کون سی بک میں کون سی نظم زیادہ فیمس ہوئی، کتنی لینگویج میں لکھی گئی ہے بک، اس کے کتنے سارے وہ پارٹس بنے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اور ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کی شادی کب ہوئی، انہوں نے ڈگری کب حاصل کی، پی ایچ ڈی کی کب کی، باقی ساری ڈگریز کن ایئرز میں کی، ان کو جو خطاب ملے ہیں، علامہ کا ملا ہے یا ڈاکٹر کا ملا ہے تو وہ کس نے دیا، کب دیا، یہ سب چیزیں پوچھی جائیں گی۔ تو ان سب کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں بھی ٹرائی کروں گی کہ نیکسٹ اس طرح کی ویڈیو بناؤں۔ اللہ حافظ۔